بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ محرم کیسے منائیں، اس بارے میں جاننے سے پہلے ماہ محرم الحرام اور عاشوراء کی حقیقت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کا معنی 10واں دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشوراء کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشوراء کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں پیش آیا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشوراء کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ ہمیں محرم کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، ہمیں نئے سال کی ابتدا اس عہد سے کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیں گے اور ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ اس سال ہم اللہ سے قریب ہونے اور برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔